بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کی نافرمانیاں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جن موضوعات کو بیان فرمایا ہے ان میں سے گزشتہ امتوں کے واقعات بھی ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور ان نافرمانیوں سے خود کو بچائیں جن کی وجہ سے وہ قومیں دنیا میں ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد بھی ہے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی۔ یہ لوگ اپنے برج اعلیٰ عاد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی، تو اللہ پاک نے تیز آندھی کی صورت میں ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ قوم عاد کی نافرمانیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان میں سے چند یہ ہے: کفر و شرک اور بتوں کی پوجا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، سر راہ بلند عمارتیں بنانا، وہاں بیٹھ کر راہ گیروں کو پریشان کرنا، ان کا مذاق اڑانا، لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا، بے دردی کے ساتھ مار داڑ کرنا، طاقت و قوت پر تکبر کرنا، انبیاء کرام کی اطاعت و اتباع سے روکنا اور نصیحتوں پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ سب باتیں قوم عاد میں تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب بھیجا۔ لیکن افسوس، آج یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں بھی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ طاقت و قوت پر گھمنڈ، طاقتور کا کمزوروں کو دبانا، احترام مسلم کو پامال کرتے ہوئے مسلمان مسافروں اور راستے میں آتے جاتے لوگوں کو اذیت دینا، دوسروں کا مذاق اڑانا، نیکی و اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے روکنا، سنتوں پر عمل کرنے والوں کو اپنی بیجا تنقید کا نشانہ بنانا، اپنی موت کو بول کر لمبی لمبی امیدیں لگائے دنیا کی لذتوں میں بدمست رہنا، کوئی سمجھائے تو الٹا اسی پر برس پڑنا، یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ خدارہ قوم عاد کے اس عبرتناک انجام سے خود کو ڈرائیں، ان برائیوں سے خود کو بچائیں، ورنہ یاد رکھیں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔